پروفیسر صاحب، سب سے پہلے جو پروگرام کا ہمارا حصہ ہوتا ہے وہ یہی پاکستان کا، یہ جو قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے، کیا بتاتے ہیں پلانٹس، یہ اس طرح کی واحیاتی، اس طرح کا ہذیان جاری رہے گا؟ سر میں کیا پچھلے 2 پروگراموں میں یہ نہیں بتا چکا کہ اس قسم کے صورتحال بن چکی ہے مریخ کے آنے سے؟ مریخ جو ہے 28 جولائی تک رہے گا. مریخ جو ہے وہ 2 پلانٹ اس کو گھیرا ہوا ہے. ایک طرف سے مریخ کو اپنا زول نے گھیرا ہوا ہے اور دوسری طرف یورینس نے گھیرا ہوا ہے. تو نیچرلی ایک ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ بہت ہی ٹینشن والی صورتحال ہے، کیونکہ مریخ بیچ میں شامل ہے. غصہ، لڑائی جھگڑا، اٹ از پارٹ اینڈ پارسل، یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں جب بھی مریخ ہو. تو وہ میں نے آپ سے اس وقت اشارہ کیا، آپ کہتے آئے ہیں ہمیشہ، پیچھے آپ بیان کرتے رہے ہیں کہ یہ اسی طرح کی کہانی کہ آگے پاکستان کے لیے یہ مریخ کا لیو میں جانا کوئی ٹھیک نہیں ہے، اس سے ہم بدنام نہ ہو جائیں. تو کیا نہیں ہو رہے ہم بدنام؟ یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ اسی طرح 1 جولائی کو اور زیادہ خطرہ ہے. اچھا، 1 جولائی کو؟ جی، 4 جولائی کو مزید خطرہ ہے. تو تھنگز آر، یہ جو صورتحال ہے وہ تو اسی طرف جا رہی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ اپنے پروگرام میں ایک دفعہ پھر کو یہ بار بار کہنے والی بات ہے، تو میں نے یہی سوچا، میں نے کہا میں ایک دفعہ پھر یہ کہہ دوں گا کہ ہمارے جتنے بھی یہ لیڈر صاحبان ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں. وہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور یہ ابھی جاری رہے گی. اور پلانٹ تو یہ 28 جولائی تک ہے، لیکن 1 جولائی اور 4 جولائی یہاں آپ سنیں گے کچھ نہ کچھ. اچھا، یہ اور بڑے کو اٹھیں گے، کوئی اور فساد بن جائے گا. اینڈ دیٹ ول بی پاکستانیوں کے لیے. ہم تو جب بھی کچھ یہ اس قسم کے واقعات آتے ہیں، ایک تو شرم آتی ہے، دوسرا ہم محسوس کرتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ، ناکامیوں کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سب ہمارے ملک میں کیا ہے، ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. 70 سال ہو گئے ہیں یہ آج تک لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں کیونکہ پروفیسر صاحب کے دالان میں بیٹھا ہوں تو یہاں پہ آپ کو پورا ایک پاکستان نظر آ رہا ہوگا. یہ کیونکہ اسٹوڈیو میں نہیں ہوں، گرمی بہت پڑی ہے، لیکن یہ مکھیاں اور مچھر یہ پاکستان کی زندگی میں اتنی ان کی اہمیت ہے، یہ ان سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی. تو یہ میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ لوگ آتی ہیں آپ اسکرین پر اس بات کی آتی ہیں، اسٹوڈیو میں پروگرام ہوتا ہے، بڑا کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ لائٹ بھی ہو سکتا ہے پوری نہ ہو، آڈیو میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ادھر ادھر سے جو آوازیں لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی آ رہی ہوں. تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، لیکن یہ حقیقی پاکستان ہے. اور یہ جو آپ کی اور میری زندگی جس میں گزرتے ہیں، مکھی مچھر سے جو ہمارا پالا ہے، بجلی آتی بجلی نہیں آتی، یہ حقیقی لائف ہے. کیا فساد دور کریں گے؟ یہ خود فساد ہے. ہمارے یہ پولیٹیکل بتا دے، کیا وہ فساد نہیں ہے؟ اگلے دن انہوں نے کیا ہے وہ MNA اور MBA بنے ہوئے ہیں کہ اسمبلی میں جا کر لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ایسی گالیاں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس میں وہ روہیل اصغر صاحب کہتے ہیں یہ پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا. پروفیسر ہاں، آپ ایک یہ بھی فکرہ آیا ہوا ہے پنجاب کا، اور وہ اتنی، یعنی میں اگر ریپیٹ کروں تو کیمرہ پروگرام بند کر دیں. وہ کہتے ہیں یہ پنجاب کا کلچر ہے اور اسمبلی کے فلور پہ گالی. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ اسمبلی کے فلور پر جو کچھ ہوگا وہ پروٹیکٹڈ ہے، کسی قانون میں چیلنج نہیں ہو سکتا، اس لیے عدالت میں، اس لیے ہم کنٹرول سے باہر ہیں. We are without any control. ہم مادر پلر آزاد ہیں، ہم کسی کی عزت اچھالیں، ہم کسی کو گالی نکالیں. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. موجودہ پروگرام میں یہ جو مریخ کا ذکر آیا ہے، یہ مریخ برانگیختہ کرتا ہے، پرووکیٹو ہوتا ہے. میں نے پچھلے 2 پروگراموں میں 2-3-4 فکرے ضرور کہے ہوں گے کہ یہ آگے یہ ہونے والا ہے اور اس سے پاکستان کی بےزتی ہوگی، اور ان کو بےزتی کرنے والے جو ہیں ان کو کچھ خیال نہیں آئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس سے کیا. اچھا، آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کے جو پلانٹس ہیں وہ کچھ اس طرح کے لگ رہے ہیں کہ وہ کرائسس پہ کچھ قابو پا لیں گے. وہ پا لیں گے، ابھی اگلے اس ہفتے آنے والے ہیں، 1-2 دن ان کو ملیں گے، 21-22 کو. اچھا، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو 21-22-23 کو اس قسم کے پلانٹ آ رہے ہیں کہ جہاں ان کے ساتھ کام کرنے والے جنہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، اور سمیع صاحب میں ہمیشہ یہی کہا ہے اور میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اینڈ ہی از ناٹ کانشیس آف اٹ، اور ہی از ٹو بولڈ ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. لوگ ان کی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں. پروفیسر صاحب، میں ابھی پاکستان سے باہر تھا، امریکہ میں تھا،
پھر میں بیچ میں دوحہ میں بھی رکا. آپ یقین کریں اگر میں 100 پاکستانیوں سے ملا نا تو 90 پاکستانی جو تھے وہ بلیو کرتے ہیں عمران خان پر اور ان کے لیے دعا گو ہیں. پلانٹس کیا بتاتے ہیں؟ یکم جبکہ یہ بہت سخت مسائل آ رہے ہیں 1 جولائی 4 جولائی تو ان کے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے 1-2 دن ایسے آئیں گے کہ شاید ان کو کوئی کسی طریقے سے کوئی مدد ملے, کوئی کامیابی ملے. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس صورتحال میں وہ کنٹرول کریں. وہ 1-2 دن آ رہے ہیں لیکن 1 جولائی اور 4 جولائی میں فتنے بھی آ رہے ہیں اور وہ اب دیکھیں کس شکل میں آتے ہیں. فوج کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں ان کے, کیا بتاتے ہیں پلانٹس؟ فوج کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ سر ان کے صرف اپنے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے نا اٹ کین لیڈ ٹو اینی تھنگ, پیمانہ لبریز ہو سکتا ہے صبر کا. سب پہلے جب بھی کوئی کانفرنس ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا, ناظرین کو یاد ہوگا, ہمارے جو عہدیدار ہیں کلیدی عہدیدار یہ ان کے پاس لوگ جایا کرتے تھے. لیکن اب آپ نے اکثر فوٹو دیکھا ہوگا کہ کلیدی ہمارے چیف اور انہی کے عہدیدار جو ہیں بڑے وہ ان کو ملنے آتے ہیں, ان کے گھر آتے ہیں, ان کو ملنے آتے ہیں. they want to listen to him. تو ان کی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پوزیشن کیا ہے. He is not subordinate to them. He is subordinate to his own position. They come to him. وہ آتے ہیں, آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ چیف بھی آتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے جو بہت بڑے کلیدی عہدیدار ہیں جی سارے آتے ہیں, وہ آتے ہیں اور باقاعدہ ادھر آتے ہیں. بالکل. کبھی آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چانسز ہیں بیچ میں, لیکن یہ پلانٹ تو موجود ہے 28 جولائی تک. یہ پلانٹ جو 1 اور 4 جولائی کو کچھ نہ کچھ کرے گا. تو ان کے حوالے سے اگر آپ مطمئن ہو گئے تو جو جنرل سچویشن اس کے حوالے سے ہماری کیا پوزیشن ہوگی. وی آر سینسٹیو پیپل, ہم بڑے حساس ہیں. دیکھیں کتنے آپ نے فرسٹریٹ اور ناکامی والی اور مایوس باتیں کی ہیں بیکاز آپ حساس ہیں. تو یہ دو جو اور واقع ہوں گے, اللہ کرے یہ نہ ہو, اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہوں, لیکن جو نظر آتا ہے پلانٹ سے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے, پروبیبلٹی ہے, تو وہ پھر یہ ہے کہ we will feel it. ہم لوگ تو بڑے سینسٹیو ہیں. نواز شریف تو بڑے صحت مند ہیں اپنے, وہ گولف دیکھ رہے ہیں, پولو دیکھ رہے ہیں, گھوڑا جو ان کی وقتی طور پر وہ کسی جمیلے سے کسی طوفانی جو ان پر دورہ یا دو وقت آئے تو سے باہر آ رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا وقتی طور پر وہ فری ہو رہے ہیں, لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس فری ہونے پر وہ کرتے کیا ہے. اب ان کے پاس چانس ہے, اب چانس ہے پازیٹیو سوچیں اور معاملات کو حل کرنے کی. چلو اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. میں نے کہا تھا کہ یہ چانس آئے گا, اگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا then more trouble. اچھا یس, اب چانس ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ابھی وہ چانس ہے نا, 1 مہینے سے ان کے ساتھ ایسے پلانٹ آ چکے ہیں. اور یہ کتنا عرصہ اسی طرح ان کے پاس چانس رہے گا؟ سر بس 1-2 مہینے کر لیں, 3 کر لیں, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دے شوڈ بیکم ویری پازیٹیو اپروچ کریں پرابلم کے ساتھ, ان کو مثبت طریقے سے حل کریں جس سے کہ ہمارے مسائل حل ہوں, نہ کہ محاذ آرائی اور جنگ انگیزی اور یہ جو کوئی سب ہو رہا ہے یہ اور تیز ہو جائے. یہ اور تیز ہو جائے. اچھا مریم نواز ابھی کچھ خاموش ہو گئی. سر میں نے کہا تھا مریم نواز کے تارے نہیں ٹھیک, اور شہباز شریف حرکت برکت سے تو ٹھیک نظر آتے ہیں لیکن ایکچولی ٹھیک نہیں ہے. ہاں حرکت برکت سے کبھی بھی ایسا نظر آتا ہے اینڈ پیپل وہ مجھ سے پھر اختلاف کرتے ہیں, تم تو یہ کہہ رہے تھے, تم تو یہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا یہ تھوڑا سا انٹرنیشنل فرنٹ پہ آ جاتے ہیں. امریکہ اور چائنا یورپ کے درمیان معاملہ پھر گرم ہو گیا. وہ G7 کی میٹنگ ہوئی ہے, نیٹو آ گیا ہے, چائنا کو ایک رسک قرار دے دیا ہے. تو اس میں ہمارے لیے تو ایک پرابلم ہے نا, ہمارے لیے ہے نا جی کہ دنیا میں اگر کوئی یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہم انوالو نہیں ہوں گے؟ کیا ہمیں چھوڑے کوئی ملک بھی بچ سکتا ہے پھر؟ تو یہ ہم انوالو ہوں گے, نیچرلی ہوں گے, لیکن ہمیں جو کہ پرافٹ آف ڈوم کہا جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کو اس رنگ میں نہ سوچیں. یہ دنیا جو ہے آپ نے دیکھو گا پچھلے 2 سال میں جب سے یہ میں نے کہہ ایسے ایسے دنیا کدھر جا رہی ہے, ٹینشن کم ہوئی ہے,
بڑھ گئی. تو دس از ہاؤ ورلڈ از لیڈنگ ٹو. آج بھی وہ دونوں ملنے کی کوشش کر رہے ہیں, امریکن اور رشین. ملاقات ہو گئی ہے لیکن آپس میں وہ بات تو نہیں ہے نا, بات تو ہے جو ہے وہ ہے. تو یہ اس طرح دنیا کا سلسلہ چلا ہوا ہے اور اٹ از لیڈنگ ٹو دیٹ سارٹ آف ٹینشن. پھر ہم دونوں یہی کہیں گے اللہ کرے ایسا نہ ہو. اچھا کرونا ویسے ابھی تو کنٹرول میں آ گیا ہے, بس پلانٹ کیا بتاتے ہیں؟ نو سر, پاکستان میں اچھا ابھی نہیں آ گئی. نہیں سر, ابھی اور کوشش کرنی پڑے گی. یہ کرونا اگر کنٹرول ہوگا تو 24 دسمبر کے بعد ہوگا. اچھا 24 دسمبر تک یہ کرائسس رہے گا. زیادہ کم زیادہ, لیکن جس صورتحال سے ہم گزرے ہیں اگر یہ کم بھی اس کی اطلاع ملتی ہے تو ہمیں دہم بھی آ جاتی کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا شروع ہو گیا. اس حد تک کرونا نے ڈرونا, یہ کرونا جو ہے یہ ڈرونا بن چکا ہے اور ایک ڈرونا خواب بن چکا ہے. کرونا نہیں بلکہ اس کو ہم یہ کہیں کہ ڈرونا آ گیا, ڈرونا چھا چکا ہے. ہاں جی. تو پاکستان کے لیے 3 دن بڑے, دنیا کے لیے, پاکستان کے لیے, ہر ایک کے لیے کسی نہ کسی لحاظ سے, کسی نہ کسی زندگی کے پہلو سے 3 دن بڑے اہم ہیں. 17 فروری 17 فروری کون سا جو آنے والا جو گزر چکا ہے, جو اہم تھا وہ اسی سے آگے یہ تیز ہوا ہے نا کرونا. اب میں یہ ڈیٹ جو بتا رہا ہوں 18 جون کی, اس سے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ تیز ہوگا, لیکن یہ ایک اور عام ڈیٹ آ گئی ہے جو کہ 17-18 کو لگنے, 14-15 یہاں لگنی تھی. اس سے بھی اب کچھ نہ کچھ ہوگا, اس سے بھی ٹینشن آئے گی. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں 1 جولائی, پھر 24 دسمبر کو پھر یہ پلانے لگیں گے. تو 3 دفعہ انہوں نے لگنا ہے. ان کا سایہ پورے سال پر پڑے ہوئے ہے اور پورا سال میں جو کچھ ہو رہا ہے. 2 تو گزر گئی نا, 18 اور یہ 18 تک ان دن کیا کیا پلانے نے. اب یہ اڑا کے رکھ دیا, ہر چیز کو ہلا کے. کرونا از کنسرن. 24 دسمبر کو کیا ہوگا یو جسٹ سی, ان کا سایہ اوپر پڑے ہوئے. اور یہ دونوں پلانٹ ہیں جو کہ ہمیشہ جب یہ اکٹھے ہوں تو کوئی نہ کوئی پرابلم, مسئلہ لاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.